الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا او كما قال النبي المحترم صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محترم عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، دینی ایمانی بھائیوں، اللہ رب العالمین کا بےحد انتہا فضل ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم تمام کو جو ہے مسلمان بنایا اور یہ وجود انسانی عطا کیا. اور یہ اللہ نے جب وجود عطا کیا تو اس وجود کے اندر ہمارا کوئی اختیار اللہ رب العالمین کی جانب سے نہیں ہے کہ ہم نے کان اختیار کیے ہو کہ مجھے ایسے کان چاہیے، آنکھیں ہم نے اختیار کیے ہو کہ اس طرح کی مجھے آنکھ ہونا، اور جسم کے بال ہم نے اختیار کیے کہ مجھے اس طرح سنہرے بال چاہیے، بلکہ یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے. رنگ کا ملنا، خوبصورتی کا ملنا، کلر آدمی کا سفید رہنا، کالا کلر رہنا، یہ سب کی سب چیزیں اللہ رب العالمین کی جانب سے. تو جب یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے ہمارے لیے مختص ہے اور اللہ رب العالمین کی طرف سے اللہ کی ارادت کے اعتبار سے آئی ہے، تو پھر جسم کے استعمال کے اندر ہمارا کوئی اختیار نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اگر کوئی شخص ہمیں کوئی چیز دے رہا ہے اپنے ارادے سے تو اب جس طرح وہ بتا رہا ہے ہم اس طرح استعمال کریں. جس طرح ہم دیکھیں کہ اگر کوئی چیز ہم خریدتے ہیں، موبائل فون ہم خریدتے ہیں، واشنگ مشین، کوئی اور چیز ہم خریدتے دیکھیں کہ اس کے ساتھ جو ہے ایک گائیڈ لائن بک آتی ہے کہ اس کو کس طرح استعمال کرنا ہے. اس اعتبار سے وہ جو بھی کمپنی ہوتی ہے وہ چیز دیتی ہے ساتھ میں. تو جب وہ چیز کمپنی ساتھ میں دیتی ہے تو اس کے اندر ساری رہنمائی رہتی ہے کہ اس چیز کو اس طرح استعمال کرو. اس کے اندر مثال کے طور پہ کوکر ہم نے کسی کمپنی کا خریدا ہے تو کوکر ہم نے اپنے حلال پیسے سے خریدا ہے، جائز مال سے خریدا ہے، اپنی ساری انتھک محنتوں سے خریدا ہے، لیکن ہمارا اپنا مال ہوتے ہوئے اگر وہ کوکر کی جو گائیڈ لائن ہے کہ بھئی اس کوکر کے اندر اگر آپ کو دال گلانی ہے تو 3 سیٹی لگیں گے، گوشت گلانا ہے تو 5 سیٹی لگیں گے، اگر ہم وہ جو بنانے والی جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے کوکر کی تو اس کوکر کو بھی اس کے اعتبار سے استعمال کریں گے تو ہمیں فائدہ ہوگا. اگر گوشت کو 5 سیٹی میں گلانا ہے ہم 10 سیٹیاں دے دیں گے تو وہ گوشت نہیں کوئلہ بن جائے گا. دال کو اگر ہمیں گلانا ہے، دال بنانا ہے تو اگر وہ دال بالکل جل کے رہ جائے اگر اس کے اگر اپنے اعتبار سے استعمال کریں تو کوئی چیز اگر کسی چیز کو کسی نے بنایا ہے تو اس کے اعتبار سے اس کا استعمال کرنا ہے. تو جب یہ اللہ رب العالمین نے جسم بنایا ہے، ہمیں وجود عطا کیا ہے، تو اللہ رب العالمین جس طرح حکم دیتے ہیں، جس طرح اس کے استعمال کا طریقہ کار بتلاتے ہیں، تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس اعتبار سے، اس طریقے سے، اس لاہ عمل کے اعتبار سے ہم اس کو استعمال کریں. دوسری بات یہ ہے جو میں نے خطبے کے اندر آیت پڑھا ہوں، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ سے جو ہے بخشش طلب کرو، توبۃ النصوح کرو اللہ کے ساتھ. ایسی توبہ کرو جس کے بعد آدمی گناہ نہ کرے، ایسی توبہ جو آدمی کو سدھار دے، ایسی توبہ کا اللہ رب العالمین سے مطالبہ، اللہ رب العالمین کا مطالبہ ہے کہ تم ایسی توبہ کرو. تو ہم دیکھیں کہ ہم جو ہے انسان ہیں، ہم جو ہے انسان ہیں، ہم سے گناہ بھی ہونا کا احتمال ہے، اچھائی کا ہونے کا بھی احتمال ہے، ہم سے برائی بھی ہو سکتی ہے، خیر کے کام بھی ہو سکتے ہیں. یہ صرف خیر ہونا، یہ صرف جو ہے فرشتے ہونا یا پھر انبیاء علیہ السلام کی صفت ہے. چونکہ ہم انسان ہیں، ہم سے گناہ ہونے کا بھی احتمال ہے، ہم سے جو ہے اچھائی کا ہونے کا بھی احتمال ہے. تو جب ہم انسان ہیں تو جب گناہ بھی ہوں گے، اچھائیاں بھی ہوں گی، برائیاں بھی ہوں گی، تو پھر ہمیں جو ہے اس کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب گناہ ہو جائے تو اس کی توبہ کرو، اس کی توبہ کرو. اگر ہم گناہ ہونے کے بعد جلد از جلد توبہ کریں گے تو یہ ہمارے لیے فائدے کی بات ہوگی اور اچھائی کی بات ہوگی. اگر ہم شیطان کے حلبے کے اندر آ کر گناہ سے جو ہے توبہ کرنے والے معاملے کو مؤخر کرتے ہیں یا اس کے اندر تاخیر کرتے ہیں تو اس سے ہمیں نقصان ہو سکتا ہے. شیطان کے پاس انسان کو بھٹکانے کے، بہلا کر پھسلانے کے کئی طریقے. علماء نے لکھا ہے
کہ 70,000 بری چالیں اس کے پاس موجود ہیں، الگ الگ طریقے سے، الگ الگ ڈھنگ سے، الگ الگ سلیقے سے وہ انسانوں کو بھٹکاتا ہے۔ ہر ایک کو بھٹکانے کا طریقہ ہے۔ کوئی گناہ گار بندہ ہے تو وہ اس کو یہ نہیں کہتا کہ تو جو ہے گناہ کرنا چھوڑ دے، بلکہ وہ اس کو ایک الگ طریقے سے مانتا ہے، ایک الگ طریقے سے بہکاتا ہے۔ کوئی شخص گناہ گار ہے تو یہ نہیں کہے گا کہ تو گناہ کی توبہ نہ کر، بلکہ یہ کہے گا کہ ابھی تیری عمر باقی ہے، ابھی تیرے سارے کے سارے بال چہرے کے سیاہ کالے ہیں، ابھی تو تیری عمر ہی کیا ہوئی، جوانی کے دہلیز پر بھی تو ختم رکھا ہے، تو کس طرح تو توبہ کرے گا؟ تو ابھی زندگی باقی ہے۔ اور لوگوں کو الگ طریقے سے بہکاتا ہے، بعض لوگوں کو اس طریقے سے بہکاتا ہے، پھسلاتا ہے کہ ابھی تو گناہ کیا ہے، جس چہرے سے گناہ کیا ہے وہ چہرہ لے کر اللہ کے سامنے جا کر توبہ کرے گا۔ تو یہ شیطان کے الگ الگ طریقے کے حربے ہیں، چالیں ہیں، ہر طریقے سے انسان کو مارتا ہے، بلکہ نورانی طریقوں سے انسان کو بھٹکاتا ہے۔ تو یہ ایک طریقہ ہے اس کے پاس کہ جس منہ سے تو گناہ کیا ہے اس منہ سے اللہ سے توبہ کرے گا۔ تو میرے عزیزوں کو یہ مثال دیتا ہوں کہ اگر آپ کا اکاؤنٹ ہے تو اکاؤنٹ اگر آپ کے غلط استعمال کے اندر، کسی فراڈ کے اندر وہ چلا گیا ہے، تو جس فنگر پرنٹ کی وجہ سے وہ فراڈ کام کے اندر گیا، خالی ہو گیا ہے، تو پھر اسی فنگر پرنٹ کو لگا کے آپ کو اس سے درست کرنا ہوگا۔ آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ بھئی اس انگوٹے کی اس پرنٹ کی وجہ سے یہ میرا نقصان ہوا ہے، اب میں یہ اس سے نہیں کروں گا، بلکہ اسی سے آپ کو کرنا ہوگا۔ تو جس چہرے سے گناہ کیا ہے اسی چہرے کو اللہ کے سامنے لے جا کر توبہ کی۔ فیس ماسک تھوڑی ہے کہ گناہ ہو جائے تو فوری جو ہے اپنے چہرے پہ سے ماسک ہٹا لے، فوری کوئی دوسرا چہرہ بدل دے، بلکہ چہرہ تو اللہ رب العالمین کی جانب سے منتخب ہے۔ اسی چہرے سے ہم جس چہرے سے گناہ کرتے ہیں اسی چہرے کو اللہ کے سامنے لے جا کر ہمیں توبہ کرتے ہیں۔ شیطان کے پاس جو ہے بہکانے کے، پھسلانے کے لاکھوں کروڑوں اس کے پاس طریقے ہیں۔ ہماری جتنی عمر نہیں ہے اس سے زیادہ لاکھوں سال کا اس کے پاس انسانوں کو بہکانے کا طریقہ ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ ابن آدم کا شیطان اتنا بڑا، اتنا سخت دشمن ہے کہ اگر اللہ نے انسان کے ساتھ حفاظتی فرشتے نہ رکھے ہوتے تو شیطان انسان کو یوں ہی مار دیتا، یوں ہی ختم کر دیتا، قتل کر دیتا۔ تو شیطان جو ہے ہمارا سخت دشمن ہے، ابتدا سے دشمن ہے۔ اسے معلوم ہے کہ ان کے جو ابن آدم علیہ السلام ہے ان کی وجہ سے مجھے جنت سے نکالا گیا، سخت اس کے پاس دشمنی ہے، الگ طریقے سے بہکانے کے طریقے۔ اگر کوئی عابد ہے، میری بات کی طرف توجہ دے آپ، بڑی اہم بات میں کرنے لگا ہوں کہ اگر کوئی عابد ہے، عبادت گزار ہے، جس کو رات میں اللہ کے سامنے رونے میں مزہ آتا ہو، تہجد میں اٹھ کر سسکیاں لینے میں اس کو مزہ آتا ہو، تو شیطان کبھی بھی اس کو یہ نہیں کہے گا کہ تو رات کو اٹھنا بند کر دے، کبھی بھی یہ نہیں کہے گا کہ تو نماز پڑھنا بند کر دے، کبھی بھی یہ نہیں کہے گا کہ تو عبادت اللہ کی چھوڑ دے، بلکہ شیطان کے پاس اس کے لیے ایک الگ طریقہ ہے۔ شیطان یہ کہتا ہے کہ تو اٹھ، رات کو تو اٹھ کر عبادت کر، رات کو اللہ کے سامنے اپنے آنسو بہا دے، لیکن صبح ہونے کے بعد لوگوں کو بتا دے کہ الحمدللہ میری آج تہجد ہو گئی، الحمدللہ آج میں نے تہجد کی، میری 6 رکعت ہوئی۔ بتانا مقصود 6 رکعت نہیں ہے، بلکہ بتانا مقصود ہے کہ میں بھی تہجد پڑھا ہوں، میری 8 ہونے کے بجائے آج 6 رکعت میری تہجد ہوئی۔ تو یہ اللہ کو ناپسند کرنے والی چیز ہے۔ شیطان کے پاس حربے، کوئی شخص ہے جس کے اندر، جس کی اللہ رب العالمین نے خبیر میں جس کے جسم کے روح روئی کے اندر ثقافت ہے، جس کو مال خرچ کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے، تو شیطان کبھی بھی یہ نہیں کہے گا کہ تو بخل کر لے، تو مال خرچ کرنے سے باز آ جا، رک جا، بلکہ شیطان یہ کہے گا کہ تو مال خرچ کرتا ہے، اب تیرے بیٹی کی شادی آنے والی ہے، اس پہ 50 لاکھ روپے خرچ کر دے، فضولیات کے اندر اس کو ڈال دیا۔ تو شیطان کے پاس انسان کو بہکانے کے، پھسلانے کے ہتھ کنڈوں کے اندر الگ الگ اس کے پاس ہتھیار ہے، الگ الگ اس کے پاس، بلکہ 70,000 بری چالیں اس کے پاس موجود ہیں۔ تو ہم جو ہے اس سے خاص طور پر شیطان جو بہلاتا ہے، الگ الگ طریقوں سے شیطان جو ہے انسان کے وسوسہ اندوزی کر کر اور الگ طریقوں سے کسی گندگی کو خیر کا کام بتا کر، جس طرح میں نے بیان کیا کہ اگر کوئی شخص تہجد گزار ہے تو وہ یہ کہنے لگتا ہے کہ الحمدللہ میری آج 6 رکعت تہجد ہوئی، تو کہہ تو رہا ہے الحمدللہ کا جملہ استعمال کر کے اپنے من میں یہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے لفظ الحمدللہ کہہ کر نیکی کا کام کیا، لیکن الحمدللہ کہہ کر اس نے گناہ کا کام کیا کہ الحمدللہ میں نے آج 6 رکعت تہجد کی رکعت پڑھا۔ تو یہ الگ الگ طریقے سے
سب کو ایک ہتھیار سے نہیں مارتا، سب کو مارنے کے، سب کو بہکانے کے ہتھیار حرکتیں اس کے پاس الگ موجود ہیں۔ تو ہم جو ہے توبہ کریں، استغفار کریں، اللہ کے سامنے جھک جائیں۔ اگر ہم توبہ استغفار نہیں کرتے اور شیطان یہ کہتا ہے کہ ابھی تو ایک ہی گناہ کیا ہے، آج تو صرف بدنظری کی ہے، کل ایک سال کی پوری بدنظری جمع کر کے ایک ساتھ توبہ کر لے، تو یقین جانے شیطان جو ہے ہمیں دھوکے میں ڈالے گا۔ شیطان نے دھوکے میں ڈالا ہوگا۔ شیطان جو ہے انسان کا بڑا سخت دشمن ہے، بڑا سخت دشمن ہے۔ آپ اس کو سمجھ لیں کہ شیطان جو ہے توبہ سے روک کر کہ آج تو ایک ہی مرتبہ تم نے گندگی کے اندر اپنے آپ کو لگایا ہے، ابھی ایک سال بھر 6 مہینے 2 مہینے تو گندگی دیکھ لے، آئندہ مرتبہ جب دیکھا اس وقت کو توبہ کر۔ یہ شیطان کی ایک چال ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ لباس ہے، سفید لباس ہے، اگر اس کو میں نے پہنا ہو، ماحول کے اندر اگر میں چلوں گا پھروں گا تو ماحول کی وجہ سے، مٹی دھول کی وجہ سے اس کے اوپر گندگی لگے گی، داغ دھبے لگے گی۔ تو اگر میں یہ کہوں کہ اب اس کپڑے کو میں جب تک کالا نہیں ہو جاتا پہنتے پہنتے اس وقت تک نہیں لیتا، لوگ کہیں گے کہ پاگل ہے، یہ کیا ہے؟ پاگل ہے، یہ اس کے اندر عقل اور دماغ نام کی چیز نہیں۔ گندگی انسان کے بدن پہ لگنے والی چیز ہے، غسل کر لے، کپڑے کے اوپر داغ دھبے لگے ہوئے، میلا پر کپڑوں کے اوپر ایسے تھوڑے ختم کر لے۔ یہ طرح کی بات ہے کہ جب تک کہ یہ لباس پہن کر کالا نہیں ہو جاتا اس کے اوپر، اور یہ سوچے کہ بھئی دھونے کے بعد بھی پھر یہ میلا ہونے ہی والا ہے، یہ حماقت کی بات ہے۔ یقیناً آدمی کے بدن کے اوپر کا لباس دھونے کے بعد بھی میلا ہونے والا ہے، لیکن یہ سوچ کر کہ بھئی اس کے اوپر پھر داغ لگنے والے، یہ سوچ کر اس کو 1 مہینے تک پہن لینا، یہ بیوقوفی کی انتہائی درجہ ہے۔ ہم جو اس سے باز آئیں اور اللہ رب العالمین سے جب بھی توبہ ہو، جب بھی ہم سے گناہ ہو، کوئی برا کام ہو جائے تو فوراً اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کریں، رجوع اللہ کریں، توبہ استغفار کریں۔ اللہ رب العالمین خوش ہوتے ہیں بڑے، اللہ رب العالمین توبہ کرنے والے سے بڑے خوش ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کو توابین کے اوپر بڑی محبت آتی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کل بنی آدم خطاؤن، کہ ابن آدم کے اندر سب کے سب خطا کار، پورے کے پورے لوگ خطا کار ہیں۔ تو خیر الخطائین التوابون المستغفرون، کہ سب سے بہترین خطا کار وہ ہے جو گناہ ہونے کے بعد توبہ کرے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ نے انسان بنایا ہے اور آدمی سے جو ہے خیر کا شر کے کام نہ ہو۔ آدمی، کوئی انسان دنیا کا یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھ سے گناہ نہیں ہوتا، بلکہ انسان، اگر اللہ نے انسان بنایا ہے تب تو لازمی طور پر آدمی سے گناہ ہوتا رہے گا۔ تو اس کا حل اللہ نے سولوشن یہ بتایا ہے کہ جب گناہ ہو جائے تو پھر توبہ کرو۔ اور یہ جو نفس ہے، اس نے شیطان سے بڑی دوستی لگائی، شیطان نے اس کو اپنے تابع کر رکھا ہے۔ انسان کے اندر اللہ نے جو نفس رکھا ہے، یہ شیطان کا بڑا جگری اور پکا جگری دوست ہے، لگوٹی یار ہے یہ شیطان ہے۔ تو شیطان جو بھی اس کو کرنے کہتا ہے، اس کے اندر فوری انسان کو مبتلا کرتا ہے۔ تو بعض لوگ جو ہے سدھارنے کے اوپر جب آتے ہیں تو یہ سوچتے ہیں کہ آج ہی میں پورا سب سدھاروں گا، آج ہی حکم دیتے ہیں کہ تہجد بھی پڑھو، اشراق بھی پڑھو، چاش بھی پڑھو، اوابین بھی پڑھو، صلاۃ الحاجت پڑھو، صلاۃ التوبہ پڑھو، صلاۃ الاستغفار پڑھو، پوری نماز عاد پڑھو۔ یہ نفس جو ہے اس کے اوپر تیار نہیں ہوتا، بالکل تیار نہیں ہوتا۔ پہلے آپ کو جو ہے ایک ایک چیز کو چھوڑنا پڑے گا۔ مثال کے طور پر یہ مسجد ہے، مسجد کی اگر کسی شخص کے ذمہ یہ لگا دیا جائے کہ بھئی آپ کی مسجد صاف کر لیں، تو وہ بالکل مان لے گا۔ مسجد صاف کرتے کرتے کبھی نہ کبھی وہ صحن صاف کرے گا، وضو خانہ صاف کرے گا، اس کے بعد ایک مرحلہ آئے گا کہ وہ بیت الخلاء تک صاف کرے گا اور روڈ بھی جھاڑے گا۔ لیکن آپ کسی کو پکڑ کے یہ حکم دیں کہ بھئی مسجد کے سامنے کی روڈ جھاڑ دے، بالکل نہیں جھاڑے گا۔ کیوں جھاڑے گا؟ اس لیے کہ شیطان نے جو نفس کو ہمیں بھٹکا کر رکھا ہے، اور شیطان نے جو نفس کو کھلا کر رکھا ہے، تو وہ ایک دم سے اپنی روش چھوڑتا نہیں۔ اس کی روش چھوڑنے کے لیے ہمیں طریقہ، پہلے بھائی چھوٹا ہلکا پھلکا کام دے دے، کبھی 1-2 صف آپ مسجد کے صاف کر لو، تو پھر وہ دھیرے دھیرے کرتے کرتے صحن سے صاف کرے گا، پھر وہ روڈ کی جھاڑو مارنا بھی شروع کر دے گا مسجد کے سامنے۔ ایک میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، تو ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم سے گناہ سرزد ہوتے ہیں، ہم جو ہے کسی ماہر کے پاس جو گناہ سے روکنے کے اندر بڑی مہارت رکھتا ہے، اس سے رجوع کریں۔ اور شیطان کے پاس جب نورانی طریقے موجود ہے، روحانی طریقے موجود ہے، تو پھر اس نورانی طریقوں کو سمجھنے کے لیے ہمیں نورانی اور روحانی لوگوں سے اپنے تعلقات کو جوڑ کر اپنے گناہ ختم کرنے، جو گندگیاں
جو بے حیائیاں اور جو آوارگیاں ہمارے نفس کے اندر آ رہی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے پھر اس کا معالج بھی ہمیں تلاش کرنا ہوگا. اگر معالج ہم تلاش نہیں کر سکتے تو کم از کم اگر مصروفیات اتنی زیادہ بڑھی ہوئی ہے کہ ہم جو ہے اس کا علاج نہیں کر سکتے تو کم سے کم جو ہے ہم جمعہ کا اہتمام کر لیا کریں کہ جمعہ کے اندر جو ہے اول سب سے پہلے آنے کی فکر کریں. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ امام کی ذمہ داری کے سب سے پہلے اللہ کے رسول آپ دیکھیں کہ معراج کے لیے روانہ ہوئے. اللہ کے رسول سفر معراج کر رہے ہیں. سفر معراج کے اندر اللہ کے رسول مسجد اقصی پہنچے. مسجد اقصی کے اندر اللہ کے رسول نے تمام انبیاء علیہ السلام کی امامت کرائی ہے. تو جو تمام انبیاء کی اللہ کے رسول نے امامت کرائی ہے, اللہ کے رسول کے پہنچنے کے بعد انبیاء کرام نہیں آئے, امام کے پہنچنے کے بعد مصلی نہیں آئے, بلکہ مصلی وہاں پر موجود تھے. اللہ کے رسول وہاں پر پہنچے ہیں اور آپ کو اس کھمبے سے باندھا ہے جہاں پر باندھنے کا روایتوں کے اندر ملتا ہے, وہاں پر امامت کرائی ہے. تو یہ ہم اپنے ذہن کے اندر نہ لائیں کہ بھئی ہم جو ہے لیٹ آئیں گے, بلکہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اول مسجد کے اندر آ کر بیٹھیں. اس سے بھی ہمارا تزکیہ ہوگا, ہمارے من کے اندر جو گندگی ہے, پلیدگی ہے, وہ نکلے گی. اور جو کسی بہترین معالج سے جو گناہوں کا نفاذ ہے, گناہوں سے بچنے کا نفاذ ہے, اس سے رابطہ کر کے اپنے گناہوں کو چھوڑیں, اس سے بچنے کی فکر کریں. حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے, بخاری شریف کی روایت ہے, اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص بڑا گناہگار تھا, 99 قتل اس نے کیے تھے. بخاری شریف کی میں آپ کو روایت سنا رہا ہوں کہ 99 قتل کیے تھے, اور 99 قتل کرنے کے بعد اس کے دل کے اندر یہ بات آئی کہ اب میری توبہ ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی. میں پوچھوں کسی بزرگ کے پاس ہو گیا, پوچھنے لگا کہ حلی توبہ, مجھ سے ایسا معاملہ ہوا ہے, 99 قتل میں نے کر دیا ہوں, حلی توبہ, کیا میرے لیے توبہ کا کوئی دروازہ کھلا ہے کہ معافی تلافی میں کر سکتا ہوں؟ تو وہ صاحب نے کہا کہ تو اتنا بڑا گناہگار ہے, اللہ تجھے معاف نہیں کرے گی. اس کو غصہ آیا, وہ 100 شخص کو جس کو پوچھ رہا تھا اس کو بھی اس نے قتل کر دیا. جب 100 شخص کو اس نے قتل کر دیا, 100 قتل کرنے کے بعد وہاں سے گزر, دل کے اندر بات تھی کہ میں توبہ کروں گا اور معافی تلافی والا معاملہ کروں گا. ارادہ تھا, معافی الگ چیز ہے, تلافی الگ چیز ہے. مختصر بتاتا ہوں, گزشتہ میں بتایا, معافی تو یہ ہے کہ ہم جو ہے اللہ سے توبہ کریں, جو گناہ ہم سے ہوا ہے اس کی توبہ کریں. اور تلافی یہ ہے کہ اگر ہم نے چوری کی ہے تو چوری کا مال لوٹا دیں کہ بھئی اس سے چوری ہو گئی تھی, یہ مال ہے آپ کا, اس کو لوٹا دیں. اگر کوئی برا کام ہو گیا تھا, کسی کو ہم نے مار دیا تھا, تو معافی تو یہ ہے کہ ہم معافی مانگ لیں. اب تلافی یہ ہے کہ اس کا حق پہنچا دیں کہ آپ بھی مجھے مار دیجیے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک صحابی کے ساتھ ان کا مغالطہ ہوا, بات بڑھ گئی, بحث بڑھنے لگی, تو حضرت صدیق اکبر نے ان کو سنا دی. جب صدیق اکبر نے سنا دی تو وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول کے پاس جا کر کہنے لگے کہ اللہ کے رسول, حضرت صدیق اکبر نے انہیں بڑی کڑوی بات سنا دی. تو حضرت صدیق اکبر نے, وہ جب نکل رہے تھے ان کو نکلنے دیا گیا کہ تم بھی مجھے کچھ بات کہہ دو, قیامت کے دن مجھے پکڑنا نہیں. تو یہ اس کی معافی اور تلافی کا طریقہ موجود ہے. اگر ہم نے کسی کا قتل کیا ہے, اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے اہلیات تک شریعت نے یہ حصہ طے کیا ہے کہ 100 اونٹ پہنچائیں. 100 اونٹ کا جو آج رقم بنتی ہے لاکھوں روپے کے اندر بنتی ہے, تو جو طریقہ دیا گیا ہے معافی تلافی کا ہم طریقہ اختیار کریں. تو خیر بات یہ چل رہی تھی کہ اس نے 100 قتل کیے, تو ایک اور شخص کے پاس ہو گیا, کہنے لگا کہ میرے معافی تلافی کا کوئی طریقہ بنتا ہے. تو اس نے کہا کہ بالکل, اللہ تو معاف کرنے والا ہے, بڑا غفور رحیم ہے. تم ایک کام کرو کہ یہاں سے قریب جو ہے ایک کام لوگوں کی بستی ہے, بڑے ہونے کو کام لوگ ہیں, وہاں پر جا کر تم اپنی معافی تلافی کا طریقہ معلوم کر لو. تو اس نے اپنے دل کے اندر آسمان کی جانب سر اٹھایا, کہنے لگا اے اللہ میں توبہ کی نیت کرتا ہوں, اور میں جا کر وہاں پر توبہ کے جو کلمات ہیں اور جو توبہ کرنے کے معافی تلافی کا طریقہ ہے, میں سارے کے سارے طریقوں کو اختیار کروں گا. تو جب وہ اس بستی سے نکلا, ابھی تھوڑی دیر ہوئی تھی, گناہگار لوگوں کی جب بستی سے نکلا تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ اچانک اللہ کی جانب سے فرشتہ آ گیا, اس نے روح قبض کر لی. روح قبض کر لی تو اچانک جو ہے جہنم کے بھی فرشتے اور رحمت کے فرشتے دونوں پہنچ گئے. عذاب والے فرشتے بھی پہنچ گئے, رحمت والے فرشتے بھی پہنچ گئے. یہ بخاری کی روایت ہے, میں آپ کو ایران دوران کسی اخبار کا صفحہ نہیں سنا رہا. عذاب کے فرشتے بھی پہنچ گئے اور رحمت کے فرشتے بھی پہنچ گئے. عذاب کے فرشتے کہنے لگے کہ یہ گناہگار ہے, یہ اس نے 100 قتل کیے, ہم اسے لے جائیں گے. اور رحمت کے فرشتے کہنے لگے کہ نہیں, اس نے توبہ کی نیت کرنی ہے, ہم اسے لے جائیں گے. اللہ نے یہ فیصلہ دیا کہ جو ہے تم پیمائش کر لو, گن لو کہ اگر یہ شخص
جس کا انتقال ہوا ہے، جو گناہگار ہے، اگر نیک لوگوں کی بستی سے یہ قریب ہے تو اس کو جنت لے جاؤ، رحمت والے فرشتے سے اپنے ساتھ لے جائیں گے، اور اگر یہ برے لوگوں کی بستی سے قریب ہے تو پھر اسے عذاب والے فرشتے لے جائیں گے۔ عذاب والے فرشتے تو بڑے خوش ہو گئے، اس لیے تو ابھی بستی سے نکلا تھا۔ تو جب پیمائش کی گئی، اللہ نے زمین کو یہ حکم دیا کہ تو جو ہے نیک لوگوں کی بستی کی طرف قریب کر دے اس کی ناش کو، اور بد لوگوں کی، برے لوگوں کی بستی سے دور کر دے۔ تو گنا گیا تو وہ نیک لوگوں کی بستی سے قریب نکلا، اللہ نے جو ہے اس کی روح کو نیک لوگوں کے ساتھ اور نیک فرشتوں کے ساتھ روانہ کر دیا۔ تو یہ بات ہے کہ اگر ہم توبہ کریں گے، استغفار کریں گے تو اللہ رب العالمین معاف فرمائیں گے۔ اور اپنی بات کہہ کر توبہ کی میں چند شرطیں کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ توبہ جو کرنا ہے، آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں گناہ کروں، توبہ کروں، پھر گناہ کروں تو یہ تو اللہ کے ساتھ مذاق ہو گئے۔ کوئی شخص ہے جس کے فطرت کے اندر بد نظری بیٹھ گئی ہے، جب تک کہ بد نظری وہ نہیں کرتا، جب تک کہ کسی خاتون کے اوپر گندی نگاہ کو نہیں ڈالتا، اس وقت تک اس کو چین نہیں آتا۔ تو اگر وہ توبہ کرے، اس کے دل کے اندر خیال آئے کہ میں پھر نظر گندی کروں گا، توبہ کروں گا، پھر بد نظری ہوگی، تو یہ تو اللہ کے ساتھ مذاق ہو جائے گا۔ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اگر 3 شرطوں کے ساتھ کوئی بندہ توبہ کرتا ہے، تو اگر دن میں 70 مرتبہ بھی توبہ ٹوٹ جائے تو اللہ رب العالمین اس کی پھر ایک توبہ قبول فرمائے۔ وہ 3 شرطیں 28ویں پارے کے اندر موجود ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو تم اللہ سے توبۃ نصوح کرو، ایسی توبہ کرو جس کے بعد تم گناہ کے اندر نہ پڑو۔ سب سے پہلی جو شرط ہے توبہ کی وہ یہ ہے کہ جو گناہ کے مرتکب ہے اس کو چھوڑ دو۔ گناہ کر رہے تھے، زنا کے اندر مبتلا تھے، چوری کے اندر مبتلا تھے، کسی بھی کام کے اندر مبتلا تھے، جو گندا ہے سب سے پہلے اسے چھوڑ دو، پہلا کام۔ دوسرا کام، وہ گناہ کی ہمارے دل کے اندر ندامت ہونی چاہیے کہ غلط کام مجھ سے ہو رہا تھا، یہ برا کام تھا جو مجھ سے سرزد ہو رہا تھا۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ مستقبل میں آئندہ میں نہیں کرنے کا اس کے عزم ہو کہ انشاءاللہ مستقبل کے اندر یہ میں گناہ نہیں کروں۔ ہاں، اگر یہ 3 شرطوں کے ساتھ صدق دل کے ساتھ بندہ توبہ کرتا ہے، اگر اگلے ہی میں توبہ کرتے ہی توبہ ٹوٹ جاتی ہے تو اللہ پھر اس کو اگر توبہ کرنے کے اوپر معاف فرماتے ہیں۔ تو یہ توبہ کی شرطیں ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کی توبہ کو قبول فرمائے۔ اور سورہ مزمل کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ سے مغفرت طلب کرو، اللہ معاف فرمائے گا۔ اور اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین آسمان سے تمہارے پاس رزق بھیجے گا، رزق حلال کی فراوانی ہوگی جو بندہ توبہ اور استغفار کثرت سے کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے، گندگی والے برائی والے کام چھوڑ کر رمضان المبارک پر صحت اور تندرستی کے ساتھ پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان کو اس شعبان کی اخیر تاریخوں کو اچھائی کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ، خیر کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔